سیاسی نظام کا اثر۔ پھر انہوں نے اپنے سیاسی نظریے اور سیاسی ادارے بھی ہم پر مسلط کیے جو ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لیے کسی دوسری چیز سے کم غارت گر ثابت نہ ہوئے۔ ان کے سیکولرزم نے ہمارے دینی تصورات کی جڑیں کھوکھلی کی، اور ان کے نیشنلزم اور ان کی ڈیموکریسی نے ہم کو مسلسل 1 صدی تک اتنا پیسا کہ آخرکار ہمیں اپنی آدھی قوم کو دے کر اور اپنی لاکھوں جانیں اور بے شمار عورتوں کی عصمتیں قربان کر کے صرف اپنی آدھی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچا لینے پر آمادہ ہونا پڑا۔ ان بے درد احمقوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ ہندوستان کے یہ ہندو اور مسلمان اور سکھ اور اچھوت مل کر جدید سیاسی معنوں میں ایک کیسے قرار پا سکتے ہیں جس میں ڈیموکریسی کے یہ اصول چل سکے کہ قوم کی اکثریت قانون ساز اور حکمران ہو اور اقلیت رائے عام کو ہموار کر کے اکثریت بننے کی کوشش کرتی رہے۔ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہاں اقلیتیں اور اکثریتیں قومی اقلیتیں اور اکثریتیں ہیں، نہ کہ محض سیاسی۔ انہوں نے جن پر 35 کروڑ انسانوں کے حال و مستقبل کی بھاری ذمہ داری تھی، اپنا 1 منٹ بھی اس معاملے کو سمجھنے میں صرف نہ کیا کہ ان مختلف قوموں کے مجموعے کو ایک قوم فرض کر کے یہاں سیکولر ڈیموکریسی قائم کرنے کے معنی اس کی سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک کثیر التعداد قوم باقی سب قوموں کے مذہب، تہذیب اور قومی انفرادیت کو زبردستی مٹا کر رکھ دے۔ وہ اندھا دھن اپنے گھر کے اصول اور نظریات اور عملی ترقی ایک بالکل مختلف ماحول میں ٹھونستے چلے گئے۔ ہندوستان کا چپا چپا برسوں منافرت کا زہر اور مظلوموں کا خون اور جاں گسل کشمکش کا دھواں اگل اگل کر یہ خبر دیتا رہا کہ یہ بالکل ایک غلط نظام ہے جو اس آبادی کے مزاج کے خلاف اس پر مسلط کیا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس کا نوٹس تک نہ لیا۔ ایک دیوار بیچ کے ہمسائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تقسیم کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا تو ایسے طریقے سے تقسیم کر کے رخصت ہوئے جن کی بدولت خون کے دریا اور لاشوں کے پہاڑ ہندوستان و پاکستان کی سرحد بنے، اور یہ تقسیم پچھلے جھگڑوں کے تصفیے کی ایک شکل بننے کے بجائے بہت سے نئے جھگڑوں کی بنیاد بن گئی جو نہ معلوم کتنی مدت تک اس بر عظیم کے لوگوں کو آپس کی دشمنی اور کشمکش میں مبتلا رکھیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ ان بیرونی حاکموں نے یہاں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں۔ ان کی بدولت جو مادی ترقیاں یہاں ہوئیں اور علوم جدیدہ کے مختلف اور مفید پہلوؤں سے جو فائدہ ہم کو پہنچا، ان کی قدر و قیمت سے مجھے انکار نہیں، مگر کیا نسبت ہے ان فائدوں کو ان بے شمار اخلاقی، روحانی اور مادی نقصانات سے جو ہمیں ان کی بالادستی سے پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا رد عمل اس کے بعد ہمیں جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس غالب تہذیب کے ہجوم کا رد عمل ہمارے ہاں کس کس شکل میں ہوا، اور آج اس کے کیا اچھے اور برے اثرات ہم اپنی قومی زندگی میں پاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہاں اس کے مقابلے میں 2 بالکل مختلف قسم کے رد عمل ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک کی نہایت وسیع اور عمیق اثرات مترتب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ میں ان دونوں کا الگ الگ حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ان کا حاصل ضرب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ انفعالی رد عمل، ہم میں سے ایک گروہ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ طاقت اور ترقی یافتہ قوم جو ہم پر حکمران بن کے آئی ہے، اس سے وہ سب کچھ لے لو جو یہ دے رہی ہے، اور اس کے وہ سارے اثرات قبول کرتے چلے جاؤ جو یہ ڈال رہی ہے۔ جو تعلیم یہ دیتی ہے اسے حاصل کرو، جو معاشی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے اپنا لو، جو قوانین یہ نافذ کر رہی ہے انہیں مان لو، جو معاشرت یہ لائی ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جو سیاسی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے بھی تسلیم کر لو۔ اس رد عمل میں مرعوبیت اور شکست خوردگی کی روح تو ابتدا ہی سے تھی، تاہم اول اس کا محرک یہ خیال تھا کہ مغلوب و محکوم ہو جانے کے بعد اب مزاحمت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت کریں گے تو ہر حیثیت سے نقصان میں رہیں گے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ زندگی اور ترقی کے جو مواقع اس نئے نظام سے حاصل ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن اس دلیل اور اپنی جگہ اچھی خاصی باوزن دلیل سے متاثر ہو کر ہمارے جو عناصر اس راہ پر گئے
ان کی پہلی ہی نسل میں وہ نقصانات نمایاں ہونے لگے جو ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں قبولیت و انفعال کا رویہ اختیار کرنے سے کسی قوم کو پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہر نسل کے بعد دوسری نسل ان نقصانات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک قدر قلیل کے سوا ہمارا پورا طبقہ متوسط اس وبا سے معاف ہو گیا، اور اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی عوام تک اس کا زہر پھیلتا چلا گیا۔ مذہب کے متعلق اہل مغرب کا جو نقطہ نظر تھا، ہمارے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی اکثریت نے اسے قریب قریب جوں کا توں قبول کیا، اور یہ تک محسوس نہ کیا کہ مغرب نے مذہب کو جو کچھ سمجھا تھا وہ مسیحیت اور کلیسا کو دیکھ کر سمجھا تھا، نہ کہ اسلام کو۔ وہ اس پورے انداز فکر کو اخذ کر بیٹھے جو اہل کلیسا کی ضد میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل و معاملات کے متعلق مغرب میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام اور اس کی ہر چیز شک کی مستحق ہے، اور دلیل و ثبوت کی ضرورت اگر ہے تو اس کی کسی بات کے لیے ہے، نہ کہ ان نظریات کے لیے جو علم کے نام سے کوئی مغربی فلسفی، سائنسدان یا ماہر علوم عمران پیش کر دے۔ انہوں نے مغرب کے اس خیال کو بھی بلا تنقید مان لیا کہ مذہب فی الواقع ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں کچھ اس طرح اتر گیا کہ آج جو لوگ بے سوچے سمجھے اس چلتے ہوئے فقرے کو بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، وہ بھی ہر وقت اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس سے پبلک معاملات میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے اسلام ایک پرائیویٹ مذہب بھی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی شخصی زندگی بجز اقرار اسلام اور ختنہ و نکاح کے اسلام کی پیروی کا کوئی اخلاقی یا عملی نشان اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ان میں سے جن لوگوں میں مذہبیت کی طرف میلان باقی رہا یا بعد میں پیدا ہوا، ان کے اندر بھی زیادہ تر اس نے یہ شکل اختیار کر لی کہ مغرب اور اس کے فلسفوں اور نظریات اور عملیات کو معیار حق مان کر اس کے عقائد اور اس کے نظام زندگی اور اس کی تاریخ کی مرمت کر دی جائے، اور کوشش کی گئی کہ اسلام کی ہر چیز کو اس معیار پر ڈھال لیا جائے، اور جو نہ ڈھل سکے اس کو ریکارڈ سے محو کر دیا جائے، اور جو محو بھی نہ ہو سکے اس کے لیے دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کر دی جائیں۔ ان کی عظیم اکثریت نے مغرب کے فلسفہ زندگی اور مغربی تہذیب کی فلسفیانہ بنیادوں کو بجن سے ہی اخذ کیا اور ان پر کسی تنقید کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو انہیں ابتدائی مدارس سے لے کر آخری مراتب تک مدرسوں اور کالجوں میں دی گئی۔ تاریخ، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم کو جس طرز پر انہوں نے پڑھا، اس سے وہی ذہنیت بن سکتی تھی جو خود ان کے مغربی استادوں کی تھی، اور دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو اہل مغرب کا تھا۔ خدا اور آخرت کا علانیہ انکار تو کم ہی لوگوں نے کیا، مگر ہمارے ہاں اس تعلیم سے متاثر ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی آخر کتنے پائے جاتے ہیں جو مادہ پرستانہ ذہنیت اور فکر آخرت سے بے نیاز نظریہ حیات نہیں رکھتے، جو اندیکھی غیر محسوس حقیقتوں کو بھی کچھ حقیقت سمجھتے ہیں، جن کی نگاہ میں مادی قدروں سے بلند تر روحانی قدروں کو بھی کچھ وقت ہے، جو دنیا کو اغراض نفسانی کی ایک بے دردانہ کشمکش کا میدان جنگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اخلاق کے معاملے میں اس انفعالی رد عمل کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوا۔ اپنے دور انحطاط میں ہمارے اخلاق کی جڑیں بوسیدہ تو پہلے ہی ہو چکی تھیں، ہمارے امراء و اہل دولت پہلے ہی سے عیش کوش تھے، ہمارے متوسط طبقے کرائے کے سپاہی اور بھاڑے کے ٹٹو پہلے سے بنے ہوئے تھے، ہمارے اندر کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری پہلے سے موجود نہ تھی۔ پھر جب اس کے ساتھ مغرب کے فلسفہ اخلاق کا جوڑ لگا تو یہاں وہ سیرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو مغربی سیرت کے تمام برے پہلوؤں کی جامع اور اس کے اکثر روشن پہلوؤں سے خالی ہیں۔ افادیت اور لذت پرستی اور بے اصولی میں تو ہمارے ہاں کی مغرب زدہ سیرت اسی سطح پر ہے جس پر خود اہل مغرب کی سیرت پہنچی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی مقصد زندگی ہے جس کے لیے سخت کوشی و جانفشانی کی جاتی ہے، اور جہاں کسی مقصد زندگی کا پتہ نہیں،
وہاں کوئی نہ کوئی ایسی وفاداری موجود ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، جسے بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا، مگر یہاں سب کچھ قابل فروخت ہے اور ہر شے کا تبادلہ روپے یا ذاتی مفاد سے کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کچھ بد اخلاقیاں صرف غیر قوموں کے مقابلے میں برتنے کے لیے مخصوص ہیں، جن کا ارتکاب اپنی قوم کے خلاف کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے، مگر جہاں جھوٹ، مکر، دھوکے، بدعہدی، خود غرضی، سازش اور تحریص و تخویف کے ہتھیار خود اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کر ڈالنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امریکہ یا انگلستان میں کوئی یہ اخلاق برتے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے، مگر جہاں بڑی بڑی جماعتیں ان اخلاقیات کے بل پر اٹھتی اور فروغ پاتی ہیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں اپنی مہارت ثابت کر دیتے ہیں، ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ قیادت ملی کے لیے یہی موزوں ترین اشخاص ہیں۔ معاشرت اور معیشت اور قانون کے بارے میں مغربی تسلط کے جن اثرات کا ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ان سب کو قبول کرنے والے اور انہیں لے کر اپنی قوم میں پھیلانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اس انفعالی رد عمل کی راہ اختیار کی۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی چیز اس قدر حیرت انگیز نہیں ہے جس قدر انگریزوں کے قائم کیے ہوئے سیاسی نظام کے معاملے میں ان کا رد عمل حیرت انگیز ہے۔ اس گروہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی سیاسی سوجھ بوجھ پر ہے، مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی نااہلی کا ثبوت اس معاملے میں دیا ہے۔ جس سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی پر ہندوستان کی سیاسی نظام کی بنا رکھی گئی تھی، اور جس کا 19ویں صدی کے نصف آخر سے مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا، اس کو اگر ہندوؤں نے تسلیم کیا تو یہ ایک امر طبعی تھا، کیونکہ اس کا ہر جز ان کے لیے مفید تھا۔ لیکن مسلمان، جن کے لیے اس کا ہر ایک جز تباہ کن تھا، ان کا سیاسی نظام کی بنیادی اصولوں کو چیلنج نہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کے نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے سیاست پڑھی چاہے کتنی ہی ہو، اسے سمجھا بالکل بھی نہیں۔ وہ مغرب سے اتنے مرعوب تھے کہ جو کچھ وہاں سے آتا اسے وہی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے، اور کسی چیز کو تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ انہوں نے سیاست پڑھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تمام نظریات کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے۔ ان کے اندر نہ اتنی عقل تھی کہ اس سیاسی نظام کی بنیادوں کو جانچ کر دیکھتے، اور نہ اتنی جرت تھی کہ علمی حیثیت سے ان بنیادوں کو چیلنج کر سکتے اور اپنے آقاؤں سے یہ کہہ سکتے کہ تمہارے یہ اصول اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔ انہوں نے آدھی جنگ تو اسی روز ہار دی تھی جب سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی کے ان اصولوں کو اصول برحق مان لیا۔ اس کے بعد نہ ان کی پالیسی چل سکی کہ سیاسی ارتقاء کی رفتار اور اہل ملک کی طرف اختیارات کے انتقال کو روکا جائے، اور نہ یہی پالیسی کامیاب ہوئی کہ سراسر غلط سیاسی نظام میں مسلمانوں کو ایسے تحفظات حاصل ہو جائیں جو اس کے تباہ کن اثرات سے انہیں بچا سکیں۔ آخر کار جب وہ سیاسی نظام پختہ ہو کر اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچ گیا تو ہمیں چاروں ناچار اس پر راضی ہونا پڑا کہ ہم میں سے آدھے قبر میں جائیں اور آدھے بچ نکلیں۔ اس پر بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا ہے کہ جس سیاسی نظام نے ہم کو قبر تک پہنچا دیا اس کی بنیادوں میں کیا نقائص ہیں۔ چنانچہ وہ آج بھی اس نظام کو انہی بنیادوں کے ساتھ جوں کا توں باقی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو بدلنے کی ضرورت کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب ایک کند ذہن آدمی کے سوا کون یہ باور کر سکتا ہے کہ سیاست کے مطالعے اور تجربے نے کوئی سیاسی بصیرت ان لوگوں میں پیدا کی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ یہ انفعالی رد عمل سراسر نقصان ہی نہ تھا، اس میں فائدے کی بھی کچھ پہلو تھے۔ اس سے ہمارا پچھلا جمود ٹوٹا، ہم موجودہ زمانے کی ترقیات سے آشنا ہوئے، ہمارے نقطۂ نظر میں وسعت پیدا ہوئی، ہم اس شدید نقصان سے بچ گئے جو صرف غیر مسلموں کے جدید تعلیم پانے اور حکومت کے نظم و نسق میں دخیل ہو جانے سے پہنچ سکتا تھا۔ ہمارے بہت سے آدمیوں کو حکومت کے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ ان فائدوں میں سے کسی کا بھی میں منکر نہیں ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارا تصور دین بدلا، تصور اخلاق بدلا، فلسفہ زندگی بدلا، ہماری قدریں متغیر ہوئیں، ہماری انفرادی سیرت اور اجتماعی تہذیب کی بنیادیں متزلزل ہوئیں، ہم اسلاف کی اندھی تقلید سے نکل کر
اغیار اور گمراہ و بدکردار اغیار کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر رہ گئے، جس نے ہمیں دینی حیثیت سے بھی تباہ کیا اور دنیاوی حیثیت سے بھی۔